السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں عقل و شعور عطا فرما کر تمام مخلوق میں اشرف بنایا، رحمتیں ہی رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ذات اقدس و اطہر پر جو محبت وحی، وجہ وجود و حیات، باعث تکمیل کائنات، معلم کتاب حکمت، محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ناظرین، دین زندہ تو ہم زندہ کی ایک بہت ہی اہم کڑی لے کر نور احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ تاریخ اسلام و تاریخ انبیاء کرام کی مختصر تاریخ کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا وہ کامیابی کی منزلیں طے کرتے ہوئے آج اس مرحلے پر پہنچا ہے۔ آج ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی اور اس سے جڑے ہوئے حالات پر لب کشائی کریں گے۔ ناظرین و سامعین سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی اس چینل کو سبسکرائب کیا ہے وہ اثر نو سارے ایپیسوڈز قسط وار دیکھیں تاکہ تسلسل قائم اور بنا رہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ جب دنیا میں بسنے والے انسان ضلالت و گمراہی میں بھٹکتے ہوئے آخری حد تک پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت و رہنمائی کا فیصلہ فرمایا اور شرک و بت پرستی سے نکال کر ایمان و توحید کی دولت سے نوازنے کا ارادہ کیا، اور جس روشنی کی آمد کا ایک زمانے سے انتظار ہو رہا تھا اس کے ظاہر ہونے کا وقت آ گیا اور محروم و بدنصیب دنیا کی قسمت جاگ اٹھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ کی عبادت اور ذکر و فکر میں مشغول تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے مجھے پکڑ کر اتنا دبایا کہ میری قوت نچوڑ دی، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ پکڑ کر دبایا، پھر کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے تیسری مرتبہ پکڑ کر دبایا اور چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ چنانچہ میں پڑھنے لگا۔ یہ 5 آیتیں نازل ہوئیں جو سب سے پہلی وحی تھیں اور نبوت کا پہلا دن تھا۔ یہیں سے وحی کا سلسلہ چلا جو آخری وقت تک جاری رہا۔ غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے اور وحی نازل ہونے کا جو واقعہ پیش آیا تھا وہ زندگی کا پہلا واقعہ تھا، اس لیے فطری طور پر آپ کو گھبراہٹ محسوس ہوئی اور اسی حالت میں وہ گھر تشریف لائے اور کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چادر اڑا دی اور آپ لیٹ گئے۔ جب کچھ دیر کے بعد سکون ہوا تو سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان فرمایا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جانثار اور عقل مند بیوی تھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا کہ آپ نیکی کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ پھر وہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ وہ تورات و انجیل کے بڑے عالم تھے۔
ان سے سارا واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ خدیجہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، اور یہ اس امت کے نبی ہیں۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب قوم ان کو نکال دے گی تاکہ میں مدد کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میری قوم مجھے مکہ سے نکال دے گی؟ ورقہ بن نوفل نے کہا، ہاں، جو بھی نبی آئے ہیں ان کے ساتھ قوم نے اسی طرح کا معاملہ کیا ہے۔ نبوت ملنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدستور غار حرا جایا کرتے تھے۔ شروع میں سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئیں۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے تشریف لا رہے تھے کہ ایک آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں طرف گھوم کر دیکھا مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ جب نگاہ اوپر اٹھائی تو دیکھا کہ زمین و آسمان کے درمیان حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھ کر آپ پر خوف طاری ہو گیا اور گھر آ کر چادر اوڑھ کر لیٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آئی اور سورہ مدثر کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں۔ اے کپڑے میں لپٹنے والے، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجیے اور اپنے کپڑوں کو پاک و صاف رکھیے اور ہر قسم کی ناپاکی سے دور رہیے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دعوت و تبلیغ کا بھی حکم دیا گیا۔ چونکہ پوری دنیا صدیوں سے شرک و بت پرستی میں مبتلا تھی اور کھلم کھلا دعوت دینا مشکل تھا، اس لیے شروع میں پوشیدہ طور پر آپ نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ آپ کی دعوت سے عورتوں میں سب سے پہلے آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اسلام قبول کیا۔ نبوت ملنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک پوشیدہ طور پر دین کی دعوت دیتے رہے، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلم کھلا اسلام کی دعوت دینے کا حکم ہوا۔ اس حکم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر مکے کے تمام خاندان والوں کو آواز دی۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے، وہ جو انت قریب تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم اس بات کا یقین کرو گے؟ سب ایک زبان ہو کر بولے، کیوں نہیں، آپ تو صادق اور امین ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، ایک اللہ پر ایمان لاؤ اور بتوں کی عبادت چھوڑ دو۔ میں تم کو ایک سخت عذاب سے ڈرانے اور آگاہ کرنے آیا ہوں جو بالکل تمہارے سامنے ہے۔ یہ سن کر سبھی لوگ سخت ناراض ہوئے۔ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے سخت کلامی سے پیش آیا، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی تباہی کے بارے میں سورہ لہب نازل فرمائی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر برابر بت پرستی سے روکتے رہے
اور لوگوں کو سچے دین کی دعوت دیتے رہے تو قریش کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب سے شکایت کی کہ تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے باپ داداؤں کو گمراہ کہتا ہے، جسے ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے یا تو آپ ان کی حمایت بند کر دیں یا پھر آپ بھی ان کی طرف سے فیصلہ کن جنگ کے لیے میدان میں آ جائیں۔ یہ سن کر ابو طالب گھبرا گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں نہ اٹھا سکوں۔ چچا کی زبان سے یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں تب بھی میں اپنے اس کام سے باز نہ آؤں گا، یا تو اللہ کا دین زندہ ہوگا یا میں اس راستے میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گفتگو کا ابو طالب پر بڑا اثر ہوا، چنانچہ انہوں نے کہا، جس طرح چاہو تبلیغ کرو، میں تمہیں کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ ابو طالب کا یہ جواب سن کر کفار مکہ مایوس ہو کر چلے گئے۔ ناظرین کرام، آج کا یہ ایپیسوڈ اسی موڑ پر ہم ختم کرتے ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں مزید لب کشائی ہوگی۔ آئیے ہم اور آپ اس عزم کو یاد رکھیں، دین زندہ تو ہم زندہ۔ نور احمد کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ حافظ۔